اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال الذین کفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون۔ سورہ نمل آیت 67۔ اور کفار کہتے ہیں جب ہم اور ہمارے باپ دادا خاک ہو چکے ہوں گے تو کیا ہمیں قبروں سے نکالا جائے گا؟ اس بات کا ذکر قرآن میں جا بجا ہوتا ہے کہ مشرکین قیامت کے منکر تھے اور وہ اس بات کو ناممکن سمجھتے تھے کہ انسان جب مرتا ہے اور پھر خاک ہو جاتا ہے تو ان بوسیدہ ہڈیوں کو اور خاک کو دوبارہ کیسے پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ۔ متعدد جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس سے اعتراض کا اس چیز کا جواب دیا کہ وہی تم کو دوبارہ پیدا کرے گا جس نے پہلے تم کو پیدا کیا جب کہ تم کچھ نہ تھے۔ ایک بات تو یہ ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا اسی طرح بعد میں پیدا کرے گا۔ اس زمانے میں سادہ لحاظ سے سب کے لیے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عدم سے وجود میں لے آیا، تو ابھی خاک سے وجود میں لانا جو ہے وہ بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان اور مشکل نہیں ہوتا، یہ ہمارے لیے آسان اور مشکل ہوتا ہے۔ مقصد تک پہنچنے کے لیے علل اور اسباب زیادہ ہیں تو مشکل ہوتا ہے، سادہ علت و سبب ہے تو آسان ہوتا ہے۔ کسی کام کے لیے صرف ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے، یہ آسان کام۔ ہاتھ اٹھانا ایک سبب ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ وہ کوئی چیز آپ نے منہ میں ڈالنا یا ہاتھ میں اٹھانا ایک چیز ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے بہت علل و اسباب، وہ مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اس لیے اللہ تعالیٰ کا کام علل اور اسباب کے ذریعے سے نہیں ہوتا، اللہ کا کام کن فیکانی ہوتا ہے۔ ایک ارادہ کرنا ہوتا ہے، اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ حدیث میں اللہ کن کا لفظ نہیں کہتا، یہ ایک تعبیر ہے۔ یہ مشرکین کے لیے قابل فہم تھا اس زمانے میں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل اور آسان نہیں ہوتا، یکساں ہوتا ہے۔ تاہم وہ اس کو بعید سمجھتے تھے، خاک ہونے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا جس نے تم کو پہلی مرتبہ خلق کیا ہے وہ دوبارہ خلق کرے۔ پہلی مرتبہ کیسے خلق کیا ہے؟ پہلی مرتبہ ہم خلق ہوئے ہیں، ابھی آپ گہری نظر سے دیکھتے ہیں، وہ سادہ نظر سے نہیں دیکھیں گے آج کل۔ پہلی مرتبہ ہم کیسے خلق ہوئے؟ اچھا جی، ہم خاکی ہیں، خاکی مخلوق ہے۔ ہمارے جسم کے اندر جو موجود عناصر سب کے سب خاکی ہیں، وہی عناصر ہمارے جسم میں ہے جو خاک میں ہے۔ خاک سے مافوق کوئی عنصر ہمارے جسم میں نہیں، ہم خاکی مخلوق ہیں۔ خاک سے پودے اٹھتے ہیں، ہمارے جسم میں جو سیل جلتا ہے اور وہ دھواں بنتا ہے کاربن، اور منہ کے ذریعے ہم نکالتے ہیں۔ سوال ہوتا ہے نا کہ ایک شخص بیمار ہوتا ہے، کچھ دنوں میں اس کا 5 کلو وزن گھٹ گیا، 5 کلو کہاں سے نکل گیا؟ یہ کاربن کی شکل میں منہ سے نکل گیا۔ انسان کا جسم جو ہے وہ اس کو بیماری کی وجہ سے متبادل غذا نہیں ملی، نہیں کھا سکا، نکل گیا باہر۔
یہ کاربن جو آم سے نکلتا ہے یہ درخت کھاتا ہے، درخت کے پتے نکلتے ہیں، وہ پتے زمین پر گرتے ہیں، حیوان کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ حیوان اور لوگ کھاتے ہیں اور یار کس طرح جو ہے وہ کہاں سے کیا چیزیں آتی ہیں، اور پھر وہ جو دوسرے انسانوں حیوانوں کے کاربن سے جو درخت بنا ہے اور سے پھل بنا ہے، وہ پھل ہم کھاتے ہیں، اس پھل سے خون بنتا ہے، خون سے جرثومے بنتے ہیں، جرثومے پیدار اور تخم مادر سے حمل ٹھہرتا ہے، بچہ بنتا ہے، دنیا میں آتا ہے۔ وہ انسان کا جب خون بنتا ہے، وہ اس خون کے بننے میں کون سی چیزیں جو ہے وہ شامل ہوتی ہے؟ اس کے دسترخوان پر فلاں علاقے کی گندم ہے، اس علاقے کا پانی ہے، اس علاقے کی سبزی ہے، بہت سے علاقوں سے چیزیں سمیٹ کر کے آپ کے دسترخوان پر، اور پھر اس سے خون اور ان سے انسان بنتا ہے۔ جی، جس طرح تم کو پہلے اللہ نے بنایا، اسے تم کو دنیا کے کونوں میں منتشر اجزاء سے تم کو اللہ نے بنایا ہے۔ تو قبر میں تمہارے جو منتشر اجزاء ہے، یا قبر بھی بہہ گئی سمندر یا سیلاب میں، اور اس کی ہڈیاں ادھر ادھر ساری دنیا میں بکھر گئی، نابود نہیں ہوئی، دنیا میں کوئی چیز نابود نہیں ہوتی، ان کو دوبارہ جمع کر کے پیدا کرنا اللہ کے لیے مشکل ہے، مشکل نہیں ہے۔ کما خلقناکم اول مرہ، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ احادیث میں کہ ہر چیز قبر میں گل سڑ جاتی ہے الا عجب الذنب، ہمارے اہل سنت کے مصادر میں ہے الا عجب الذنب، عجب الذنب نہیں گلتا سڑتا، وہ زندہ رہتا ہے قبر میں۔ پوچھا گیا کہ عجب الذنب کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک دانہ ہے رائی کے دانے کی طرح، کہ ایک چھوٹا سا ذرہ ہے، وہ نہیں گلتا۔ ہمارے شیعہ مصادر میں ہے کہ ہر چیز قبر میں گل سڑ جاتی ہے الا الطینہ التی خلق منہا، سوائے اس طینت کے جس سے یہ پہلے بندہ بنا ہے، جس طینت سے پہلے یہ بندہ بنا ہے وہ طینت ختم نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی، یہ روایت ہے، یہ قرآن ہے، جس طرح پہلے خلق کیا ہے اسی طرح ہم بعد میں خلق کریں گے دوبارہ تم کو۔ اور یہ حدیث ہے، عجب الذنب ہے یا طینت ہے، وہی طینت ہے۔ یا آج کل سائنسدانوں کا ایک یہ نظریہ ہے، حقیقت نہیں، نظریہ ہے، تھیوری ہے، قابل تغیر تبدل ہے، بہرحال ایک تھیوری ہے، اس کی بنیاد پر ہم تفسیر نہیں کرتے نا۔ وہ تھیوری کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ انسان کا ڈی این اے مرتا نہیں ہے، ڈی این اے نہیں مرتا، ٹھیک ہے جی۔ برسوں سے سال ہزاروں سال کے جو مردے ہوتے ہیں ان کی ہڈیوں سے ڈی این اے نکالتے ہیں، اور ڈی این اے نہیں مرتا قبر میں۔ بہرحال اس کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں، ڈی این اے کو ایک طرف رکھتے ہیں، اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آئندہ انسان اچھی طرح سمجھ جائے کہ دوبارہ زندہ کرنا جو ہے وہ ممکن ہے۔ ایک شخص نے تجربہ بھی کیا، اس نے کچھ مواد کو جلایا، 3000 درجہ حرارت میں اس کو ڈال دیا، پیس کر کے خاکستر کر دیا، اور پھر اس کے بعد وہ جو خاکستر ہے اس خاکستر کو ایک ایسی فضا دے دی
جس میں زندگی پنپ سکے۔ دیکھا اس میں سے بہت ہر قسم کی زندگی سر اٹھا رہی ہے، 3000 درجے حرارت میں ڈالنے کے بعد، یہ جلانے کے بعد ختم کر دی، زندگی تھی اس میں سر اٹھانا شروع کر دی۔ بہرحال قیامت، ہمارا یہ خیال ہے کہ قیامت، دوسری زندگی، آخرت جو ہے وہ آنے والی نسلیں جو ہے وہ بہتر سمجھ جائے گی۔ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین۔ ان کا اعتراض جاری ہے کہ ہم گل سڑنے کے بعد کیسے دوبارہ پیدا ہوں گے، اس قسم کے وعدے ہمارے لیے اور ہمارے آباء و اجداد کے لیے بھی پہلے وہ وعدے ہوتا رہا ہے، اب آج تک کوئی واپس نہیں آیا۔ یہ تو قصہ ہے، یہ پارینہ ہے، اساطیر اولین، یہ اگلوں کی داستانیں ہیں، اسطورہ ہے، یہ حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ فرمایا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ جواب میں فرمایا کہ تم زمین میں چلو اور پھرو، یہ کہہ دیجیے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھا کرو، دیکھ لو کہ مجرمین کا کیا انجام ہوا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، دوسری زندگی کیسے ہوگی؟ فرمایا زمین پہ چل پھر کے دیکھو، زمین پہ چل پھر کے دیکھنے سے دوسری زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ جی ایک چیز کا تم کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا لوگوں کے ساتھ، یہ اس کو ہم نے پورا کیا ہے۔ اس قوم عاد کو دیکھو، قوم سمود کو دیکھو، قوم نوح کو دیکھو، اور قوم شعیب وغیرہ، قوم صالح، سب کو دیکھو۔ ان لوگوں سے ہم نے کہا تھا ایمان لے آؤ، جرم نہ کرو ورنہ تمہارا یہ حشر ہوگا، تو تم دیکھتے ہو کہ وہاں پر ان کے ساتھ یہ حشر ہوا ہے۔ سیروا فی الارض، زمین پر چل پھر کر کے گزشتہ اقوام کی تاریخ اور ان کا انجام اگر دیکھ لو تو تم کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے، ان تمام قوموں کو تباہ کر دیا۔ اور پہلے جب ہمارے رسول آتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ تم یہ جرم نہ کرو اللہ تباہ ہو جاؤ گے، تو جواب میں کہتے ہیں کب آئے گا تمہارا یہ وعدہ، وعدہ تباہی، یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ سلمان کے لیے لوگ کہتے تھے کہ ہم روز اہانت کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہوا ہمارے ساتھ، کب ہوا؟ کچھ نہیں، ایسے ہی ہم کو ڈراتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح وہ کہتے تھے، اور وہ عذاب آ گیا، نابود ہو گئے وہ لوگ۔ تو زمین میں چل پھر کے دیکھنے سے یہ بات تمہارے لیے واضح ہو جائے گی کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ٹھیک ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، تم بھی مجرم ہو، قیامت کا انکار کرتے ہو، تو ان کا کیا انجام ہوا یہ چل پھر کے دیکھ لو۔ سیر فی الارض سے اعادہ حیات سمجھ میں اس طرح آئے گا، اعادہ حیات، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ اور اے رسول ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہو اور نہ ہی ان کی مکاریوں پر دل تنگ ہو۔ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی نجات کے لیے بھیجا تھا، اور جب لوگ اب نجات کی طرف نہیں آتے تھے تو ترس کھاتے تھے، اور ان کے انجام بد رسالت مآب کی نظروں کے سامنے آتا، اس کو دیکھ کر کے رنجیدہ ہوتے تھے، یہ بیچارے اپنے آپ کو کس بلا میں مبتلا کر رہے ہیں۔
ابدی عذاب میں وہ بھی۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ جو ارحم الراحمین ہے، اللہ فرماتا ہے اس کے اوپر، ان کے اوپر جو ہے آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں، یہ لوگ قابل رحم نہیں ہے، ہمدردی کے قابل لوگ نہیں ہے، ان کے لیے رنجیدہ خاطر نہ ہو۔ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، نہیں ان کی مکاریوں پر دلتا ہوں۔ دو باتیں ہیں، ایک تو ایمان لانے پر افسوس ہوتا ہے، اور دوسرا ان کی مکاریوں کو، ان کی جو چال بازیاں ہیں رسول آپ کے خلاف، کہ آپ نے فرمایا ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی اذیت مجھے دی گئی۔ تو ان تمام آزار کے ساتھ جو ہے آپ دل تنگ نہ ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے تسلی دینے پر رسول معاف کے لیے بہت بڑا حوصلہ ہوتا تھا، ظاہر ہے، ورنہ بہت مشکل تھا ایک بت پرست ماحول میں ان کے معبودوں کو مسترد کر دینا، معبود کو، ان کے خداؤں کو برا بھلا کہنا کہ یہ کچھ نہیں ہے، باطل ہے وغیرہ، بہت بڑی بات ہے، بہت مشکل کام تھا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، قیامت آئے گی، قیامت کب آئے گی، عذاب کب آئے گا؟ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ آخر کب پورا ہوگا؟ نہیں کچھ ہو رہا۔ پہلے بھی بتایا، قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جرم سرزد ہوتے ہی فوراً عذاب نہیں دیتا، جرم سرزد ہوتے ہی اگر عذاب دیا جائے تو قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اگر جرم سرزد ہوتے ہی عذاب نازل ہو جائے تو زمین پر کوئی زندہ موجود نہیں رہے گا، جیسے جرم ثابت ہوا اس کو تباہ کیا، جرم ثابت ہوا تباہ کیا، جرم ثابت ہوا تباہ کیا، یہاں زندگی نہیں رہے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکمت عملی یہ نہیں جرم سرزد ہوتے ہی فوراً عذاب نہیں دیتا، بلکہ وہ ہے کہ املیتو، میں مہلت دیتا ہوں، اللہ مہلت دیتا ہے، مجرم کو بھی مہلت دیتا ہے، مومن کو بھی مہلت دیتا ہے۔ مجرم مہلت سے اپنے جرم میں اضافہ کرتا ہے، یہ مہلت اس کے لیے عذاب ہے، یہی مہلت مومن کے لیے رحمت ہے۔ ایک مہلت ہے جو کافر کے لیے عذاب اور مومن کے لیے رحمت۔ مومن اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، لمبی عمر ملتی ہے، صحت ملتی ہے تو اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، اپنے آپ کو اور سعادت مند بناتا ہے، اور ایک نیکی لے کر کے حشر میں حاضر ہوتا ہے، سرخ روئی ہوتی ہے۔ اور مجرم اپنی زندگی میں، اس کی مہلت میں، اپنے جرم میں اضافہ کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کی رسوائی میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ قیامت یا وعدہ عذاب کب آئے گا؟ یہ متی ھذا الوعد، یہ وعدہ عذاب یعنی عذاب دنیاوی مراد ہو سکتا ہے کہ عذاب دنیاوی جو ہوگا وہ ہوگا قوم سمود کی طرح، قوم عاد کی طرح اس کا ہوگا، کب ہوگا؟ ہم برسوں سے ہم اذیت دے رہے ہیں اس رسول کو اور کچھ نہیں ہوا۔ قول، ان کو اس جواب میں کہہ دیجئے، عسیٰ ان یکون ردف لکم بعض الذی تستعجلون۔ اس آیت سے لگتا ہے کہ دنیاوی عذاب، کہہ دیجئے ممکن ہے جن بعض باتوں کے لیے تم عجلت چاہ رہے ہو وہ تمہارے پس پشت پہنچ چکی ہو۔ ردیف، یہ ایک آدمی گھوڑے پر یا گدھے پر سوار ہوتا ہے،
اس کے پیچھے جو سوال ہوتا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں۔ ردیف علیکم، تمہارے پیٹھ کے پیچھے پہنچ چکا ہو یہ عذاب۔ بعض عذاب، پورا عذاب نہیں ہے نا، بعض عذاب سے پھر دنیا کا عذاب ہوا نا، پورا عذاب تو قیامت میں پورا ہو جائے گا۔ کچھ عذاب ہے اور یہ عذاب جو ہے وہ تمہارے پس پشت آنے ہی والا ہے جی۔ وہ جو تم عجلت چاہ رہے ہو ان میں سے بعض، چنانچہ یہ لفظ عصا جو ہے، لفظ عصا کے بعد اللہ تعالیٰ جب عصا استعمال کرتا ہے، ہم لوگ عصا استعمال کرتے ہیں، عصا لاٹھی نہیں، عصا عین سے عصا۔ عصا کا مطلب ہوتا ہے ممکن ہے، امید ہے، ہو سکتا ہے، عصا، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب ارشاد فرماتا ہے ممکن ہے، ہو سکتا ہے، امید ہے، تو اس کے بعد عصا کے بعد جو آنے والا ہے اس کا واقع ہونا واجب ہے، ضروری ہے۔ ممکن ہے تعبیر ہے، عصا ہو سکتا ہے کہنا تعبیر ہے، لیکن اللہ کا ہو سکتا ہے کہنا جو ہے واقع ہونا، ضروری ہونے کی علامت ہے۔ عصا کے بعد جب بھی عصا آیا اور اس کے بعد آنے والا مطلب جو ہے وہ واجب الوقوع ہے، اصاب۔ چنانچہ بعض وہ عذاب وہ جنگ بدر سے شروع ہو گیا۔ جنگ بدر میں لوگ کفار لڑنے کے لیے آئے تھے پورے ساز و سامان کے ساتھ، اور ان کے مقابلے مسلمانوں پر کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی اسلحہ تھا، نہ نفری، نہ اسلحے، کسی قسم کوئی طاقت نہیں تھی، اور شکست کھانا جو ہے وہ قدرتی بات تھی مسلمانوں، اور مشرکین کا شکست کھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن ہوا یہ کہ یہ مشرکین نے شکست کھایا، ابو جہل جیسا مشرک جو ہے وہ بھی قتل ہو گیا، اور کہتے ہیں مکے میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس کا ایک آدمی قتل نہ ہوا ہو۔ جی یہ عذاب آ گیا جی، کوئی گھر نہیں تھا جنگ بدر میں قتل نہ ہوا۔ کن لوگوں نے قتل کیا جن کے پاس کچھ نہیں تھا؟ تلوار بھی دو تین تلوار تھے، اور گھوڑا ایک ہی گھوڑا تھا، اور ان کے پاس کئی گھوڑے اور کئی تلواریں، اور بہادر لوگ اور لڑاکو لوگ، بہت تن و من پہلوان قسم کے لوگ۔ اور یہ عذاب کا جو ایک حصہ ہے، ایک حصہ جنگ بدر سے شروع ہوا اور فتح مکہ پر اختتام ہوا۔ فتح مکہ کے بعد بھی جنگ حنین واقع ہو گئی، جو ان کی کمر ٹوٹ گئی اور ان کا وجود تقریباً مٹ گیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اور آپ کا پروردگار لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یعنی عذاب کا فوری نازل نہ کرنا، یہ علی الناس، علی المؤمنین نہیں کہا، یہ لوگوں کے اوپر اللہ کا فضل و کرم ہے، جلدی نہ کرنا۔ آج ایک شخص ہے، وہ کٹر مشرک اور کافر ہے، اس کا خیال میں ہے کہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ میں محمد کی بالادستی کو قبول کروں۔ آج اس کے لیے ناممکن تھا ایمان لے آنا، کہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، اور کل کو جناب علیہ مومن ہو گیا، اسلام قبول کیا اس نے۔ ذو فضل علی الناس، اللہ کا فضل و کرم ہوا نا، مہلت دے دی گئی، اس مہلت سے اس کو فائدہ مل گیا، یہ مومن بن گیا۔ ولیکن اکثرہم لا یشکرون، اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ یہ مہلت دینا جو ہے کتنا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے ایمان لانے والوں پر۔
وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو کچھ ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، آپ کا پروردگار اسے خوب جانتا ہے۔ یہ خیال نہ کریں مشرکین کہ ان کے دلوں میں جو بری نیت ہے، برے ارادے ہیں، برے خیالات ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ واقف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ واقف ہے، اللہ کو علم ہے تمہارے ارادے کیا ہیں، تمہارے خیالات کیا ہیں، تمہارے عزائم کیا ہیں، اللہ کو علم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس علم کی بنیاد کے اوپر تم کو عذاب نہیں دیتا، یہ عذاب نہیں دیتا، بلکہ اللہ مہلت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت دینے کا مطلب یہ نہ سمجھو کہ اللہ کو علم نہیں ہے ہمارے عزائم کا، اس لیے مہلت دے رہے ہیں۔ ہم کیا کچھ کرنے والے ہیں محمد کے خلاف، اس کا علم نہیں ہے، مہلت دے رہے ہیں۔ اور اگر علم ہوتا تو ہم کو ان عزائم کے اوپر عمل کرنے نہ دیتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم کو علم ہے، ہم تمہارے ارادوں کو سمجھتے ہیں، ہم تمہارے عزائم کو جانتے ہیں، لیکن ہماری وہی ہے سنت جاریہ کائنات میں، وہ مہلت دینا ہے، ہم مہلت دیتے ہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، آسمان اور زمین میں کوئی ایسی پوشیدہ بات نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ یہ کتاب مبین لوح محفوظ کو کہتے ہیں۔ لوح محفوظ وہ لوح ہے، وہ تختی ہے، وہ صفحہ ہے، وہ کتاب ہے جس میں کائنات میں رونما ہونے والے تمام واقعات جو ہے وہ محفوظ اور درج ہے۔ اور اس میں اس کو کتاب مبین بھی کہتے ہیں، اور بھی نام تعبیرات مختلف ہے قرآن مجید میں لوح محفوظ کے بارے میں، کہ انسان کا ہر عمل، ہر جنبش اور سب جو ہے اس کتاب مبین میں اللہ کے سامنے واضح ہے۔ کتاب مبین تو بہت بڑی چیز ہے۔ یہ رسالۃ مآب نے حضرت علی علیہ السلام کو جو لکھایا تھا، کتاب علی، اس میں سارے واقعات درج تھے، ہر چھوٹا بڑا واقعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔